بستی ہوئی یہ جو رحمت کی جڑی ہے، ہر سمت برستی ہوئی بات زور سے کرنے والی نہیں تھی، لیکن آپ نے بھی زور سے سبحان اللہ نہیں کہا. چلو کوئی لوگ کرنے کا مفسوس نہیں. اگلا مسئلہ پڑھنا میں نے ہے، سننا آپ نے ہے، پڑھنا میں نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے. میں مالک کو کہہ رہا ہوں، اپنے ذات واجب کو کہہ رہا ہوں. مالک انہیں سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ سمجھ کے بول سکے، اور مجھے انہیں صلاحیت ہے کہ میں انہیں سمجھا سکوں. حضور والا صاحب سے دعا لیتے ہوئے توجہ فرمائیے گا کہ ہر سمت برستی ہوئی یہ جو رحمت کی جڑی ہے، یہ سرور کونین کے عالم کی گڑی ہے. ہر سمت برستی ہوئی یہ جو رحمت کی جڑی ہے، یہ سرور کونین کے عالم کی گڑی ہے. اور جتنی بھی طلب ہو میری سرکار سے مانگو. سبحان اللہ. غور کیجئے گا، بات بڑی مشکل ہے لیکن مشکل کو شاہ والے والا کر چھوڑیں گے. توجہ فرمائیے گا کہ جتنی بھی طلب ہو میری سرکار سے مانگو. ارے اللہ کی رضا تو آپ کی دہلیز میں کڑی ہے. سبحان اللہ. اور جب نبی آئے 12 ربیع الاول روز سوموار تھا. 12 ربیع الاول روز سوموار تھا. رات کا اور دن کا یہ تکرار تھا. جب نبی تشریف لائے 12 ربیع الاول روز سوموار تھا. رات کا اور دن کا یہ تکرار تھا. کیوں؟ رات یہ کہتی تھی مجھے یہ سعادت ملے، دن یہ کہتا تھا مجھے یہ عزت ملے. کشمکش یہی دونوں کے درمیان جب نوری سما تو اس گھڑی اس ساعت کرم بن کر سخا بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر. خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر. اور حضور والا صحابہ اختر میں سورۃ ملان لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب نبی آئے تو بہار آئی دف اتن. جب نبی آئے تو بہار آئی دف اتن. سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن بجے وہ دف چنن چمن دمن صبا پکارتی چلی. نبی 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 دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نبی ایسے سوال کیجئے. نبی 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 نبی. بہار آئی دم ادم سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن بجے وہ چنن چمن دمن صبا پکارتی چلی. نبی 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 نبی. کبھی کبھی آل یم کبھی صحابے نم نام گل چلے صبا کتاب روشنی قلم شعور علم آگہی. نبی 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 نبی. پیچھے والے بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نبی کا استقبال کیجیے. نبی 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 نبی. آزاد بھی امان بھی سجود بھی قعود بھی رکوع بھی عبادت اور نہیں ریاضت اور نہیں. نبی 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 نبی. آخری بات دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نبی 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 نبی. اور شدت کی دھوپ اب ایک کرم بن گئی. شدت کی دھوپ اب ایک کرم بن گئی. تشریف لائے جب آقا جہان میں تو گڑتے شاخوں سے کانٹے نکل گئے. تشریف لائے جب آقا جہان میں تو گڑتے شاخوں سے کانٹے نکل گئے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے پیر و مرشد حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ صوفی مظفر حسین تیمور نقشبندی مجددی دامت برکاتہ قدسیہ سے آپ تشریف لائیں اپنے نورانی بجدار کتاب سے ہم سب کے دلوں کی یسرت کا مدینہ بنا. نعرہ تکبیر ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. آج گانے موسیٰ زئی شریف آج گانے موسیٰ زئی شریف.
مرشد جیوے مرشد جیوے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے مرحبا 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه ملک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے دوستوں اللہ رب العزت خلاق ہر عالم احکم الحاکمین کا بہت احسان ہے کہ جس کی ذات پاک نے ہم سب کو حضور کے میلاد میں جمع فرمایا ذرا ادھر متوجہ ہوں گے میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ علم کے موتیوں سے دامن بھر کے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے ذرا مل کے کہو بھائی سبحان اللہ ذرا اخیر تک بولیں سبحان اللہ سارے سنیں گے نا توجہ کے ساتھ اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ علم حاصل ہوگا اہل سنت کے عقائد کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوں گے ذرا پھر کہیے سبحان اللہ ہم سنیوں پر ایک الزام ہے اور وہ الزام یہ ہے کہ یہ لوگ عقائد کو اپنے پاس سے لاتے ہیں ان کے عقائد قرآنی ہیں نہ حدیثی ہیں ان کے عقائد نہ پرانے ہیں بلکہ ان کے عقائد بعد میں ایجاد کردہ ہے یہ ایک ایسا الزام ہے کہ جس کو الزام لگانے والا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا قوی الزام لگایا ہے جس کا جواب ممکن نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آئی ابھی آپ نے نعتیں سنی سر تال سنا بھئی وہ ان کا کام تھا یہ میرا کام یہ میرا کام ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی فقیر کا مرید ہوگا پکا سنی ایسا سنی جو کسی کے ہلانے سے ہلے نہ سنی وہ جو استقامت پر ہو جو مضبوط ہو اور سنی کو ہمیشہ مضبوط ہی ہونا چاہیے سنی کو ہمیشہ مضبوط ہی ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کی جڑ نہیں ہے
جتنے بھی فرقے ہیں نا ان کی جڑ نہیں ہے، لیکن اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت ہے، اور یہ جماعت ناجیہ یعنی نجات پانے والی جماعت ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں 90% پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کے عقائد ہی پرانے اور قدیم ہیں، اور اہل سنت کے لوگ ہی وہ ہیں کہ جن کی جڑیں ہیں، اور جن کی جڑیں ہو نا انہیں کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور میں ایک اور بات کر جاؤں، آج بڑی عقائد کے حساب سے اندھیری چلی ہوئی ہے۔ میں اگر 2-4 اشعار سنا جاؤں آپ کو تو ڈوڑے مائیے، لیکن پتہ کیا یہ آپ کا ذوق گوارا کرتا ہوگا پر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آپ کا ذوق گوارا کرتا ہوگا پر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم لوگ علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، فضل رسول صاحب موجود ہے نا ماشاءاللہ، ذرا کو سبحان اللہ۔ اگر ہم لوگ عقائد نہ بتائیں گے، ہم لوگ آپ لوگوں کو اہل سنت کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نہیں بتائیں گے، تو پھر میرے دوستو عوام جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی کہ جب ریڑھی والا باہر نکلے گا ریڑھی لے کر سبزی کی، جب میرے دوستو مزدور اپنی مزدوری پر نکلے گا، پرچون والا اپنی دکان پر بیٹھے گا، تو کوئی نہ کوئی آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں آئی؟ بڑھاتے ہی رہو چاہے کہیں تک پہنچ جائے، کوئی نہ کوئی آ جائے گا، اور آنے کے بعد کوئی الٹا سیدھا سوال کرے گا، اور پھر اس سوال کا جواب ہمارے سنی کے پاس نہیں ہوگا۔ نتیجہ جب جواب نہیں ہوگا تو شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی، اور میرے دوستوں طبیعت بھی منسمک ہوگی، اور پھر بیچارہ جو ہے وہ لاجواب ہو کر رہ جائے گا، شرماتے ہوئے عالموں کے پاس بھی نہیں جاتے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میلاد کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں ماشاءاللہ عالم بھی آتے ہیں، عام سنی بھی آتے ہیں، جو حضور کی خوشی مناتا ہے سارے ہی آتے ہیں، بات سمجھ؟ جو حضور کی خوشی مناتا ہے، اور سنیوں کا بچہ حضور کی خوشی مناتا ہے، جب سارے آتے ہیں تو یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ علم تقسیم کر دینا، پھر ریڑھی والا بھی جنگ جیت جائے گا، پھر پرچون کی دکان والا بھی جنگ جیت جائے گا، پھر عوام اہل سنت کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بھئی جب عقائد ہی اصل ہے پھر شرمندگی کا سامنا کیوں کریں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب سارے عقائد کو سمجھانے کا وقت تو میرے پاس نہیں ہے، نہ میں آپ کو سارے عقائد ایک تھوڑی دیر میں سمجھا سکتا ہوں، 1-2 عقیدوں پہ ہی بات کروں گا۔ میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے علم غیب کے حوالے سے، کس حوالے سے؟ علم غیب، اور وہ بھی جو اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا، فرمایا ذالک من انباء الغیب، محبوب یہ کیا ہے؟ یہ ہیں غیب کی خبریں۔ کیا؟ غیب کی خبریں۔ یہ لفظ ہے انباء، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو۔ اچھا، اب یہ جو انباء آ رہا ہے نا اس کے اندر ہے تمام خبریں۔ اگر اس کا اردو ترجمہ کریں نا تو شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن ہے درست۔ کیا؟ خبر کی جمع کیا ہوتی ہے بھائی؟ خبریں۔ بولو ذرا خبر کی جمع؟ حضور کو اللہ نے کیا فرمایا؟ خبر یا خبریں؟ نہیں، خبر بھی نہیں، خبریں بھی نہیں، خبر کی جمع ہے خبریں۔ جب بہت ساری خبریں اکٹھی ہو جائیں تو پھر ان خبروں کی جمع ہے اخبار۔ بات سمجھ میں آئی؟ اخبار، جیسے تمہارا اخبار ہے بیٹھے ملتان میں ہو، خبر کراچی کی دیتا ہے، تمہارا اب یہ ہے بندے کا اخبار۔ کس کا؟ علامہ صاحب، مخلوق کا اخبار، بندوں کا اخبار۔ یہ بندوں کا اخبار ملتان والے کو کراچی کی خبر دیتا ہے، یہ بندوں کا اخبار ملتان والے کو نیو یارک کی خبر دیتا ہے، یہ بندے کا اخبار ملتان کو ماسکو والوں کی خبر دیتا ہے،
یہ میرے دوستوں ہر جگہ کی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے، پوری خبریں جمع ہو گئی ساری دنیا کی، اس کا نام ہو گیا اخبار۔ اب جو اللہ نے فرمایا نا انباء، محبوب یہ غیب کا سارا اخبار ہی تیرے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، غیب کا سارا اخبار سبحان اللہ، تیرے حوالے کر دیا۔ اس میں چھوٹی خبریں بھی، اس میں بڑی خبریں بھی، اس میں اس سے بڑی خبریں بھی، حتیٰ کہ ما کانا وما یکون کا سارا اخبار محبوب تیرے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، اب جب سارا اخبار ہی غیب کا حضور کے حوالے کر دیا، سارا اخبار ہی غیب کا حضور کے حوالے کر دیا، اور اس میں ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا ہے، ساری ہی خبریں عطا فرما دی، تو پھر حضور سے چھپا ہوا کیا رہا؟ سبحان اللہ، پھر تو کچھ بھی چھپا نہ رہا۔ بے شک، اب یہاں پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اور یہ ہے اصلی صحیح سنی عقیدہ، اصلی صحیح سنی عقیدہ، اور یہ عقیدہ اگر آپ کہیں بھئی ہمیں ملا اعلیٰ حضرت سے، اس سے پہلے شاید نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے بنایا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اس عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے بنایا نہیں، صرف پہنچایا ہے، صرف پہنچایا ہے۔ اور ان سے پہلے والوں نے بھی عقیدہ بنایا نہیں، صرف پہنچایا ہے، اور صحابہ نے بھی عقیدہ بنایا نہیں، صرف پہنچایا ہے۔ اللہ نے عقیدہ بنایا، حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے پھر آگے پہنچایا، وہاں سے ہو کے یہ عقیدہ ہم تک۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں، اس مشکل کو نا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جب ہم نے یہ بات کی کہ اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا ہونا سب حضور جانتے ہیں، تو اعتراض کرنے والا اپنا اعتراض نکال کر لایا، اور اس اعتراض کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اعتراض بڑا مضبوط ہے، بہت قوی ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ وہ اعتراض کیا نکال کر لایا؟ منطق سے نکال کر لایا، شریعت سے نہیں۔ منطق، عقل کے ترازو سے، عقل کی کسوٹی سے ایک اعتراض نکال کر لایا، اور شریعت سے نہیں، یہ یاد رکھنا۔ لیکن تو عقل کی کسوٹی سے لیا، تو عقل کی کسوٹی سے نہ، ہم اس کا جواب شریعت سے دیں گے۔ تیرا سوال کمزور، ہمارا جواب مضبوط، ہمارا جواب مضبوط۔ اب وہ کہتا ہے دیکھو بھائی، تم لوگ یہ کہتے ہو حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، تو بھائی حضور کو نعوذ باللہ علم غیب نہیں ہے، اس کی ایک بڑی قوی دلیل ہمارے پاس ہے۔ ہم نے کہا وہ بڑی قوی دلیل پیش کر، تاکہ پتہ تو چلے اندر شیطان نے شرارت کیا کی ہے، بتا۔ اب جناب اس نے کہا دیکھیں، اگر حضور علیہ السلام علم غیب جانتے تھے تو صحابہ سے مشورہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ اس کام کو کیسے کیا جائے، اس کام کو کیسے کریں، اس کام کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ مشورہ کیوں کرتے تھے؟ اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو علم غیب والا پوچھتا نہیں، بتاتا ہے۔ اور اس نے یہ سمجھ میں بڑا قوی اعتراض کیا، حضرت بڑا قوی اعتراض۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے شاید اس کا جواب سنی علماء کے پاس نہ ہو، سنی علماء کے پاس نہ ہو، صوفیاء کے پاس نہ ہو، بڑا اپنی جانب سے بڑی کبھی دلیل لے کر آیا۔ ہم نے کہا بات یہ ہے، یہ تو مدرسے میں پڑھنے والا سنی طالب علم جو تیسرے سال میں وہ بھی تجھے جواب دے دے گا۔ تو اس کو تیار کر کے لے گیا بڑوں کے لیے، اس کا تو جواب وہ چھوٹا سا جس کا کان پکڑ کے ہم آگے پڑھتے نا، وہ تجھے اس کا جواب دے دے گا۔ کہتا کیسے؟ غیب والا، اب اس کا پوچھتا کیا ہے؟ غیب والا بتاتا ہے، پوچھتا نہیں۔ اور حضور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، لہٰذا کہ نعوذ باللہ علم غیب حضور کو نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا موقف یہ کہ غیب والا کبھی پوچھتا نہیں، کسی علم ہو وہ پوچھے گا کیوں؟ بڑی کبھی دلیل ہے آپ کو۔ تو میں نے کہا اب اس دلیل پر
ہم جو تو نے مصطفیٰ کے لیے دلیل پیش کی نا، ہم اس پر تجھے خدائی جواب دیں. سبحان اللہ. ہم تجھے خدائی جواب دیں. غور سے سن. تو کہتا ہے میرے مصطفیٰ پوچھتے تھے، انہیں علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا حضرت یہ بتا دے، مصطفیٰ کے لیے تو علم غیب نہیں مانتا، کیا خدا کے لیے بھی مانتا ہے یا وہاں بھی چھٹی کر رکھی ہے؟ کہیں وہاں بھی مانتا ہے نہیں؟ کہتے ہیں وہ تو علام الغیوب ہے، سارے غیب ہیں ہی اسی کے، سارے غیب ہیں ہی اسی کے. اگر وہ نہیں جانتا تو پھر کون جانتا؟ اسی کے لیے ہے یہ سارے غیب، تو سارا کچھ جانتا ہے. میں نے کہا اچھا تو رب کے لیے علم غیب مانتا ہے؟ کہتے ہیں بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے. رب تعالیٰ کو کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے. تیری بات کے مطابق، تیری اس ناقص منطق کے مطابق، جو غیب جانتا وہ کسی سے کچھ پوچھتا نہیں، کسی سے کچھ پوچھتا نہیں، وہ جانتا ہی خود ہے. میں نے کہا بات یہ ہے اگر رب تعالیٰ غیب جانتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کو کچھ پوچھنا نہیں چاہیے. جب اس نے کئی مرتبہ پوچھا، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا، فرماتے ہیں دل کا بیمینی یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے تو غیب کی بات کرتا ہے، وہ لاٹھی تو ظاہر تھی، پھر اس کے بارے میں پوچھا کیوں؟ وہ لاٹھی تو ظاہر تھی، پھر اس کے بارے میں پوچھا کیوں؟ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے؟ اگر نظر آتے ہوئے، علم غیب و ظاہر ہوتے ہوئے میرا رب موسیٰ سے پوچھ سکتا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو میرا مصطفیٰ بھی معلوم ہونے کے باوجود سے آپ سے پوچھ سکتا ہے. سبحان اللہ. دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے ایسی دلیل پیش کی ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے. بھائی پوچھ لینا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں. پوچھ لینا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں. اور ہمارے تو لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کی بڑی پیاری عادت بنی ہوئی. کیا؟ ایک بندہ روٹی کھا رہا ہو، روٹی کھانا پہ دیکھ بھی رہے ہیں، روٹی کھا رہا، روٹی کھانا پہ تو اب یہ چیز کی دلیل ہے کہ اس نے دیکھا نہیں کھاتے ہوئے. اللہ ہمارے لوگ بلکہ کوئی بندہ آئے نا ملنے کے لیے، بھئی مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کا نام اصغر ہے، مہمان ہے آپ کا، حیدرآباد سے آیا. ذرا میری بات کو غور سے سنتے جانا، مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ جو کر جائے. حضرت ذرا آپ اب یہ دیکھیں، حیدرآباد سے آیا آپ کا مہمان، بات کو سمجھتے ہیں، نام ہے اس کا اصغر، ٹھیک ہے. آیا جناب، بیگ اٹھائے گلی میں آ رہا ہے، اتفاقیہ آپ نکل آئے دروازے سے. آپ دروازے سے نکل آئے، اب آپ کو پتا ہے یہ اصغر ہے حیدرآباد والا، لیکن اس کے باوجود کیا کہیں گے؟ او پائی اصغر ہے، او پائی وہ اصغر ہے، وہ کی حال ہے جناب اصغر ہے. اچھا اب یہ جو کہتے ہیں اصغر ہے، ان کو نہیں پتا بھی اصغر ہے؟ بولو یار، وہ پتا ہوتا ہے پھر پوچھ لینا ان کے معلوم نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. تمہارے لیول پر آگے سمجھا دیا، تم معلوم ہے اس کا نام اصغر ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، ماموں کا بیٹا، آیا بھی حیدرآباد سے ہے. پھر وہ آیا، وہی اصغر ہے، تو کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ اصغر ہے؟ تو بھائی اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں تو اصغر ہے، تو حضور کو معلوم ہے، حضور پوچھ لے تو یہ لائی ہونے کی دلیل نہیں. حضور کو پہلے سے معلوم ہے، پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ حضور کلام کریں، صحابہ جواب دیں، پھر وہ روایت اور حدیث بنے، وہ ہم تک پہنچے، ہمیں لاتعداد مسائل معلوم ہو، ہمیں دین کی رہنمائی حاصل ہو جائے. حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، لیکن اگر حضور کچھ پوچھیں گے نہیں، صحابہ کچھ دریافت نہ فرمائیں، حضور ان سے نہ کچھ پوچھیں، تو روایت کیسے بنے گی؟ جب روایت نہیں بنے گی تو رہنمائی کیسے ہوگی؟ یہ پوچھ لینا، یہ بتا دینا حضور کی نفی نہیں ہے علم غیب کی، بلکہ حضور کا علم کو ہم تک پہنچانے کی دلیل. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا
اب یہ تو اس کا اعتراض ہو گیا ختم. ہم یہ کہتے ہیں علم غیب ہے. اب اگر کوئی کہے جی وہ ایک دو مثال پیش کر دیں تو میں آپ کو مثال پیش کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام ہیں مدینہ طیبہ میں. کہاں؟ مدینہ طیبہ میں. جو موقع بیان کروں اس میں بھی حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں. چٹان آ گئی خندق کھودتے ہوئے، بڑی چٹان صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی. صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی. محبوب کی خدمت میں حضرت حضور چٹان ہے بڑی، یہ ٹوٹتی نہیں. میرے آقا نے وہ کدال پکڑی. سبحان اللہ، کیا ادا سبحان ہوگا؟ اللہ، سبحان اللہ. کیا ادا ہوگا؟ حضور نے کدال پکڑی. یہ بھی کیا ادا ہے میرے دوست. یقین کریں اس ادا کو دیکھ کے رب عرش پر مسوا رہا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے کدال پکڑی اور اللہ کا نام لے کر وہ جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی اس پر ایک بار مارا. سبحان اللہ. جب ایک بار مارا ایک حصہ ٹوٹ کے الگ ہو گیا. اب میں نے تمہیں بتایا تھا حضور اس وقت کہاں تھے؟ کون سے شہر میں؟ جی مدینہ المنورہ. مدینہ طیبہ میں تھے حضور. مدینہ سے یمن کا کتنا فاصلہ. جب حضور نے وہ یوں توڑی ایک حصہ ٹوٹ گیا. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یمن کا ایک حصہ فتح ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں وہ بہت ساری دلیلیں ایک آدھ دلیل ایک حصہ یمن کا فتح ہو گیا. حضور نے پھر ماری کدال، دوسرا بار کیا، آدھی ٹوٹ گئی. حضور نے فرمایا آدھا یمن فتح ہو گیا. سبحان اللہ. پھر مارا، پھر بار فرمایا، کدال ماری، ساری ٹوٹ کے بکھر گئی. فرمایا میرے صحابہ پورا یمن ہی فتح ہو گیا. سبحان اللہ. سے دو باتیں پتہ لگتی ہیں. دو کیا؟ دو. ایک بات یہ کہ حضور کو علم غیب ہے. دوسری بات یہ کہ حضور کی مار اور حضور کا پیار بڑی دور تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. حضور کی مار اور حضور کا پیار بڑی دور تک پہنچتی ہے. یہاں پر توڑ رہے ہیں چٹان کو، وہاں فتح فرما رہے ہیں یمن کو. سبحان اللہ. وہاں فتح فرما رہے ہیں یمن کو. بہرحال یہ چلو اب زیادہ ٹائم نہ ہو جائے کیونکہ میں بھی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بس ایک ہی دلیل پہ اکتفا کرنا. چلے ایک دلیل اور یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں جی چلو علم غیب ہے، علم غیب کی ایک قسم یہ بھی دل کے خیالات پتہ لگے، دل میں کیا گزر رہا ہے انسان کے. میں یہ کہتا ہوں آقا علیہ السلام کو انسان کے دل میں نا دو قسم کے خیال گزرتے ہیں. کتنے؟ دو. ذرا بولو یا دو. ایک وہ جو دل سے گزرتے ہیں انسان کو خود پتہ لگتے ہیں. خود پتہ لگتا ہے میرے دل سے یہ خیال گزر گیا. اور دوسرا خیال وہ کہ جب گزرتا ہے انسان کو خود بھی پتہ نہیں لگتا، انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ میرے دل سے کیا گزرا. حضور علیہ السلام اس خیال کو بھی جانتے ہیں جو تجھے معلوم ہوتا ہے، اور اس خیال کو بھی جانتے ہیں کہ گزرتا تیرے ہی دل سے ہے اور تجھے ہی پتہ نہیں لگتا. حضور اس کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور نے پڑھوائی تھی نا نماز، میں پورا واقعہ نہیں بیان کرتا. فرمایا یہ یمنی چادر دوں گا جو بغیر خیال کے 2 رکعت پڑھ کے دکھائے گا. حضرت عمر آگے بڑھے، 2 رکعت ادا کی. وہ واقعہ کرتے ہوئے مختصر کر کے میں اپنا مقصد اس میں سے لینا چاہتا ہوں. نماز پڑھی، پڑھ کر تشریف لے آئے، حاضر ہوئے خدمت میں. کیا لینے کے لیے؟ یمنی چادر. سبحان اللہ. کون سی چادر؟ یمنی چادر. اچھا جب حضور نے انعام کا اعلان کیا تھا نا، جو بغیر خیال کے 2 رکعت پڑھے گا اسے یہ یمنی چادر دوں گا. وہ چادر تھی حضور کے دستے اقدس پہ، ایک چادر تھی حضور کے کندھے پہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ ایک چادر کہاں تھی؟ اچھا کتنی چادریں ہو گئی جی؟ ایک کہاں تھی؟ دستے مبارک پہ، اور دوسری کندھے پہ. میں واقعہ کری نا اس کو ذرا مختصر کر کے، اسی لیے آپ کو یہ نشاندہی کر دی 2 چادریں تھی. اور انعام میں کون سی ملنی تھی یہ بھی ذرا بتاؤ. یہ والی دستے اقدس والی ملنی تھی انعام میں. یہ چادر تھی حضور کی اپنی. وہ جو 2 رکعت والی بات تھی نا اس کا انعام تھا یہ والا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر فاروق نے نماز ادا کی. نماز ادا کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے.
میرے آقا مسکرائے، سبحان اللہ مسکرائے، فرمایا اے عمر کیا تم نے بغیر خیال کے 2 رکعت پڑھی؟ سبحان اللہ عرض کی محبوب جتنا مجھے معلوم ہوتا ہے میں نے 2 رکعت بغیر خیال کے پڑھی، باقی اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ جب یہ عرض کیا تو میرے محبوب نے فرمایا میرے عمر نیت باندھی خیال کوئی نہیں، قیام کیا خیال کوئی نہیں، رکوع کیا خیال کوئی نہیں، سجدے کیے خیال کوئی نہیں، لیکن جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے نا، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تمہارے دل میں خیال آیا نماز پڑھنے کے بعد محبوب کی خدمت میں عرض کروں گا محبوب چادر یہ والی نہیں یہ والی، تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ تو چادر یہ والی نہیں محبوب یہ والی عطا فرما دے۔ فرمایا یہ خیال گزرا تھا، اب عمر کون ہے؟ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق، نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق۔ اب یہ اندازہ لگا لیں ان کا باطن کتنا ہوگا، ان کے ذہن کا ادراک کتنا ہوگا، ان کو خیالات گزرنے کا پتہ کتنا لگتا ہوگا، وہ ہم جیسے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو خیال عمر کو بھی پتہ نہ لگا، جو خیال عمر کو بھی پتہ نہ لگا، میرے آقا وہ بھی بیان فرما رہے ہیں پتہ لگا غیب جتنی بافتوں میں چھپا ہو، جتنی تہوں میں چھپا ہو، وہ جہاں بھی ہو حضور کی نظر سے چھپا ہوا نہیں۔ سر عرش ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور فرمایا غیب کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ غیب کے بارے میں فرمایا اور کوئی غیب کیا، اور کوئی ابھی کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ لگتا ہے حضور کا، یہ پتہ نہیں لگتا، وہ پتہ لگتا، وہ یہ سوال ہی ختم کر دیا۔ فرمایا اور کوئی غیب کیا، ہاں تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، محبوب تم پہ کروڑوں درود، تم خدا ہی نہیں چھپا، جب اللہ کی ذات ہی آپ سے نہیں چھپی تو پھر کون سی چیز ہوگی جو آپ سے چھپے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ علم غیب پہ تھوڑی سی گفتگو کی کیونکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم غیب پہ تھوڑی سی گفتگو کی، اس سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہر دفعہ آتا ہوں کوئی نہ کوئی عقیدہ آپ کو اہل سنت کا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیں آخری بات کر رہا ہوں میں آپ سے، آخری بات میں مخاطب ہوں، متوجہ ہو کے سنیں۔ کیا ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر جگہ پر ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، بے وہ شک دنیا ہو، بے شک وہ قبر ہو، وہ حشر ہو، وہ جنت ہو، جو بھی جگہ ہو، جو بھی کیفیت ہو، جو بھی حالت ہو، جو بھی میرے دوستو زمانہ ہو، جو بھی مکان ہو، جو بھی مقام ہو، ہر جگہ ہمیں حضور کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ارے تم تو کیا ہو امتیو، تمہیں تو ہے ہی ضرورت، ان کی ضرورت سے تو حبیب اللہ کی ضرورت سے تو حبیب اللہ کی ضرورت سے تو خلیل اللہ بھی بے پرواہ نہیں، ان سے وہ بھی ماورا نہیں۔ فرمایا آقا وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ آقا جو ان سے بے پرواہ ہو جائے نا، جو کہے مجھے حضور کی ضرورت نہیں، اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر خلیل اللہ نبیوں میں سب سے اونچا مقام حضور کے بعد پتہ کن کا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام۔ اگر نبیوں میں حضور کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اگر ان کو بھی حضور کی ضرورت ہے تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، زیادہ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو قیامت میں کھڑے ہوئے گناہوں کا پلڑا بھاری،
نیکیوں کا حلقہ، ہمیں تو حضور کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ ہم تو تم صراط سے گزریں گے، پھسل رہے ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے، ہمیں تو حضور کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ ارے ہم جنت کے دروازے پر ہوں گے، قفل لگا ہوا ہوگا، اس تالے کو کھولنے کے لیے ہمیں حضور کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ اور یقین کرو اللہ کی ذات کی قسم ہے، ہم جنت میں بھی چلے گئے نا، حضور کی ضرورت سے ہم ماورا نہیں ہیں۔ بے شک۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی جنت ایسی ہو جس میں حضور نہ ہو، وہ کیا جنت ہے؟ بے وہ شک۔ جنت ہی نہیں ہے، وہ جنت جب جنت ہے جب حضور وہاں ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے میں دیکھا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے یہ تربت میری، میرا گھر اور میرا منبر، اس کے درمیان کا ٹکڑا جنت ہے۔ پتہ لگا جہاں حضور ہو وہی جنت ہے، وہی جنت ہے۔ بے شک۔ جہاں حضور ہو وہی وہی جنت ہے۔ چلتے ہوئے نا میں نے کہا کہ آخری الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اوپر الزام یہ لگایا جاتا ہے یہ چیز غیر اللہ سے بڑی مدد طلب کرتی ہے، یہ بھی ایک ہم پر الزام ہے۔ یا رسول اللہ اور کیا رہا یا رسول زندہ۔ اچھا بھئی سر ساز نہیں ہے نا، سر ساز نہیں ہے، میں آواز کے زور پہ نہیں بول رہا ہوں، آواز کے زور پہ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میرے دوستو میں شریعت کے علم پہنچانے کے زور پہ بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ایک بات بتا دوں آپ کو، قیامت کا دن ہوگا نا، آپ بھی سارے ہوں گے، میں بھی سارا ہوں، موجود ہوں گے نا، میں بھی آپ بھی، لیکن یہ آپ قیامت کے میدان میں ہوں گے نا، آپ کی ذمہ داری کم ہوگی۔ اگر میں نے حق نہ پہنچایا نا تو پھر گربان یہاں سے پکڑ دیا جائے گا، بے شک۔ تو بھائی میں تو جہاں بیٹھا ہوں دین پہنچا کے جاتا ہوں۔ سبحان ٹھیک ہے نا اللہ۔ جی؟ تو اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر کے جاؤں گا تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی، میری نہیں چھوٹے گی۔ اگر تو تیر ہو نا بزرگ ہو تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ہاں اگر تو ذمہ داری نبھا لے تو پھر بڑے درجے ملتے ہیں، بے شک۔ لیکن ذمہ داری نبھا لے۔ اور الحمدللہ سنیوں کے پیر ہمیشہ ذمہ داری نبھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ عقیدے بتاتے ہیں۔ بے شک۔ ہم پر الزام یہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ، جبکہ ہمارے یہاں غیر اللہ کا کچھ اور ترجمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی غیر اللہ وہ ہے جو خدا کے دشمن ہے، جو اللہ کی طرف ہے نا، تو ہم اللہ والے کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں؟ یہ ایک محبت کی اصطلاح ہے، ویسے جو میں نے ابھی بیان کیا کوئی شریف بات ہے، محبت کی اصطلاح ہے۔ بہرحال ہم پر الزام کیا ہے بھائی؟ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اجی حضور غیر اللہ ہے، حضور سے مدد مانگتے ہیں، غوث اعظم غیر اللہ ہے، غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری غیر اللہ ہے، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور بھائی جن کا نام ہی معین الدین ہے تو مدد ان سے نہ مانگے تو کن سے مانگیں گے؟ وہ کیا ہیں معین بات، مددگار، وہ ہیں معین کیا بات۔ مددگار۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھئی بات یہ ہے، اس کا ثبوت لینے کے لیے نظر ملا جی کی بات کا کے خلاف ثبوت لینے کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آؤ ذرا قیامت کے میدان میں چلیں، لیکن آپ نے وہیں جانا ہے نا، ذرا تصور کرو قیامت کے میدان میں چلو اور وہاں کے حالات دیکھو۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا سورج سوا میل پر، زمین تانبے کی، اور کیفیت یہ ہوگی بعض لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا جو ہے سینے تک، کسی کا سر تک، کسی کا سر سے 70 ہاتھوں پر ابل رہا ہے۔ دنیا مخلوق اتنی پریشان کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہاں سے تو فارغ کر دے کسی طرح، اس عذاب سے تو چھڑوا دے، چاہے جہنم میں ڈال دے۔ اتنی پریشان مخلوق کھڑی ہے۔ اب وہ سارے مشورہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے حاضر و ناظر۔ بات صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ بولو ہر جگہ ہے حاضر و ناظر۔ اچھا قیامت کے میدان میں بھی ہوگا حاضر و ناظر۔ قیامت کے میدان میں حاضر و ناظر ہوگا نا۔ اب ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، اکٹھی ہو کر فیصلہ یہ نہیں کریں گے اللہ کے پاس جائیں، فیصلہ یہ نہیں کریں گے اللہ کے پاس جائیں بلکہ اللہ ہے واحد القہار، آج کے دن تو قہر والا، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ اگر منوائی سکتے ہوتے تو منوائی نہ لیتے، عرضیں تو کافی دیر سے کر رہی ہیں،
لیکن اب سارے جتنے نا اکٹھے ہو کے کہیں گے ابا بڑا شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا، سارے اکٹھے ہو کے آدم کے پاس چلو. میں کہتا ہوں اللہ یہاں فتویٰ لگاتا ہے وہاں مخلوق کے ساتھ مل کے غیر اللہ کے پاس جا رہا ہے جن کو تو غیر اللہ کہتا ہے. یہاں اللہ سے مانگو تو قیامت کے میدان میں بھی آدم کے پاس نہ جاتا. آدم تمہارے نزدیک غیر اللہ ہے، وہاں نہ جاتا، اللہ کے پاس جاتا. پھر میں دیکھتا تجھے ملتا کیا؟ کیوں آج کے دن ہے کہر میں، تو پھر کہر ہی ملتا تھا. آدم علیہ السلام ساری کٹھے ہو گئے. آپ ابو بشر اس مصیبت سے جان چھڑوائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے اس مصیبت سے جان چھوٹے. بات سمجھ میں کس چیز سے جان چھوٹے؟ بولو ذرا. اچھا مصیبت سے جان چھڑوانے گئے غیر اللہ کے پاس. یہ سارا میدان سنی ہو گیا، سارا میدان سنی ہو گیا غیر اللہ کے پاس. آدم علیہ السلام آپ ابو بشر ہماری جان چھڑوائیے، شفاعت فرمائیے، سفارش کیجیے. اللہ حساب کتاب لے جو اس مصیبت سے فارغ ہو. اب آدم علیہ السلام کو نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری الہ. تیری زبان میں الہ غیر اللہ، تیری زبان میں الہ غیر اللہ. جاؤ کسی غیر اللہ کے پاس، اور کسی غیر کے پاس، کسی اور کے پاس جاؤ. اگر یہ سب شرک تھا، سب یہ کفر تھا، یہ حرام تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے توبہ توبہ استغفر اللہ، ارے میں غیر اللہ ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ سارے. لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے کے سارے رجوع کرو اللہ کے پاس جاؤ. نہیں، فرمایا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. غرض کی قصہ طویل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. حضرت آدم سے شیش سے نوح سے جو ہے میرے دوستو حضرت ابراہیم، اسماعیل. غرض کے سارے انبیاء سے ایک ہی جواب ملے گا اذهبوا الى غیری. اگر غیر کے پاس سے شرک ہوتا تو پیغمبر بھیجتے. جی یہ میں نے قیامت کے میدان سے آپ کو ثبوت دے دیا. بھئی غیر اللہ سے اگر مدد مانگنا شرک تھی تو انبیاء نے غیر اللہ کے پاس نہ بھیجا، ایک دوسرے کے پاس بھیجا، اللہ کے پاس تو کسی نے نہ بھیجا. اور پھر بھی جب سارے اذهبوا الى غیری کہہ دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انہی کے پاس جاؤ جن کی بشارت میں نے دی ہے. اللہ اکبر. سب پہنچیں گے میرے مصطفیٰ کے پاس. صرف امتی ہی نہیں، سارے نبیوں کی امتیں ساتھ اپنے انبیاء کے بارگاہ مصطفیٰ میں، قدم مصطفیٰ میں حضور کی نالین کے پاس پہنچیں گی. اللہ اکبر. شرک تو نہ ہوا قیامت کے میدان میں، شرک تو نہ ہوا. اگر شرک ہوتا تو یہ سسٹم نہ بنایا جاتا. اب حضور فرمائیں گے اذهبوا الى غیری نہیں، انا لہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ غریبوں کو ٹھکانہ مل گیا، گناہگاروں کو ٹھکانہ مل گیا، حضور کی چادر کا سایہ مل گیا، حضور کے قدمین شریفین مل گئے. اگر حضور کے قدم مل گئے تو پتہ چل گیا اب خیریت ہو جائے گی، اب سب کام ہو جائے گا. حضور نے فرمایا انا لہا، آج کے دن کے لیے میں ہی ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں علیہ السلام فرمایا میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا. سن رہے ہیں ذرا ادھر دیکھو. سبحان اللہ. اللہ کی ایسی کیا حمد بیان کروں گا کہ آج سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی. میرے محبوب دو روایات ہیں. ایک میں فرمایا قیامت کے میدان میں سجدے میں سر رکھیں گے، دوسری جو روایت ہے فرمایا عرش کے کنارے پر سجدہ فرمائیں گے. جب سجدہ فرمائیں گے تو اللہ یہ نہیں فرمائے گا محبوب میں ان کو نہیں بخشتا، انہوں نے تو غیر اللہ سے مانگا، انہوں نے تو غیر اللہ سے مانگا، میرے پاس آتے تو بخشتا. نہیں، ایسے کوئی الفاظ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں. فرمایا اللہ کلام فرمائے گا محبوب سے اور فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. سبحان اللہ. کیا؟ ارفع اٹھائیے رأسک اپنے سر کو سجدے سے.
ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیے، کیونکہ انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، ان کی توحید قائم ہے، انہیں معلوم ہے اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، اس لیے تیری پاس مدد کو آئے گا۔ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اور آگے ارشاد فرمایا حضور نے، اللہ مجھ سے فرمائے گا سل محبوب مانگ پتہ چلا اللہ سے مانگنے کے لیے صرف محمد، اللہ سے مانگنے کے لیے صرف محمد ہے۔ فرمایا سل محبوب مانگ تو عطا، میری عطائیں کم ہونے والی نہیں، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، سل تو عطا، تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو یہ سارا سسٹم جس کو وہ غیر اللہ کہتے ہیں ان کا ہے، اور انہی سے کام بن رہا ہے۔ پتہ لگا اگر وہاں ان سے مانگیں گے تو آج یہی مانگ لو، جب ان سے مانگیں گے۔ اچھا ایک اور بڑے پیارے لفظ مجھے یاد آ گئے، یا سل تو عطا، آپ مانگیے میں آپ کو عطا کروں گا۔ فرمایا اشفع، اشفع ذرا مزہ لو، اشفع آپ شفاعت کیجئے، اشفع آپ شفاعت کیجئے، تو شفع میں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو جب فرما دیا نا، سنتے ہیں کہ محشر میں ارے صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی، مطلب یہ شک کیا تھا واللہ رسول اللہ، ہاں ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اشفع محبوب شفاعت فرما، تو شفع میں تیری شفاعت کو قبول کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی بات یہ ہے وہ جب بھی تو انہی سے مانگنا، پھر آج ان سے مانگ، سبحان اللہ، جب بھی تو ان سے مانگنا ہے پھر آج ان سے مانگ۔ ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، ذرا مل کے بولو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگیں گے، پھر نیت مانیں گے قیامت میں تو سارے ہی مان جائیں گے۔ فتویٰ لگانے والا بھی آدم سے حضور تک پہنچے گا، بے شک، فتویٰ لگانے والا بھی پہنچے گا۔ تو بھائی جب نہیں اب مانگ، اب مانگ، ٹھیک ہے نا؟ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگیں گے، وہاں تو تمہیں مان ہی جانا ہے۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ۔ حضور کا ذکر روکتا ہے، فضل کاٹتا ہے، اور نقص کا جو یہاں رہے، کتابوں میں مستلاف کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ صحابی نے بتا دیا کوئی کچھ ہے ہی نہیں تو ڈھونڈ کیا رہا ہے، سر کھپا رہا ہے اور کھپاتا ہی رہے گا، اور کھپا کھپا کے مر جائے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ ذکر لو کے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ پھر یہ مردار کہتا ہے میں رسول اللہ کی امت ہوں، رسول اللہ کی امت ہے، تو آج لے انہیں بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علینا بارک اللہ میرے مرشد حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ مزمل حسین سیفور نقشبندی مجددی دامن مقام قدسیہ اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہم سب کے دلوں کے یسر کو مدینہ بنا رہے تھے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ، دوبارہ کہیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔
بالکل مختصر سی حاضری کے بعد میں نے اپنے عوام کی اگلے دوست کو دعوت دینی ہے. توجہ فرمائیے گا کہ پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی کامل نہیں ہوتا. پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا. لازمی تو نہیں کہ ہر بات زور سے کہوں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، کبھی کبھی بات کے زور پر بھی کہہ دیا کرے سبحان اللہ. میں نے کہا پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. ارے آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر، فرشتوں کے پروں پر. حضور والا اعتراض ہوتا ہے عقیدہ پڑھ رہا ہو، اللہ جانے کون سنے کون سمجھے گا کون بولے گا. عقیدہ ہی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے. توجہ فرمائیے گا، پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی مکمل نہیں ہوتا. آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر. حضور والا اعتراض ہوتا ہے یہ آقا کو یہاں بلاتے ہیں، خود چل کے نہیں جا سکتے. توجہ فرمائیے گا، شاعر نے قلم اٹھائی، کیا خوبصورت لکھا ہے کہ پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی مکمل نہیں ہوتا. ارے آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر. ارے معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، سبحان اللہ. معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا. حضور والا پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جی مان لیا حضور آ گئے تو پھر بٹھاتے ہیں، کوئی صوفہ سیٹ لگاتے ہیں، کوئی کرسی لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آئیے نتیجہ دے کے جا رہا ہوں، جس کو سمجھ میں آ جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ. میں اپنی پوری قوت پوری بات لگی پورے چست پورے تسلسل سے حاضری جان پیش کرتا ہوں. اللہ جانے کون سنے کون سنتا پھر کون بولے گا، لیکن جس کو سمجھ میں آ جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ. جس کے ہاتھ نیچے رہ گئے قیامت کی فجر تک افسوس رہے گا. توجہ فرمائیے گا، پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی مکمل نہیں ہوتا. آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر. ارے معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا. اور یہ نہ سوچو، یہ نہ سوچو، ارے یہ نہ سوچو تو آئیں گے تو بیٹھیں گے کدھر. وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. اور اگلے مسئلے میں لفظ استعمال ہوا ہے معطل. نوید کالونی والوں سمجھا دو معطل کا مقصد کیا ہے، معطل کا مطلب کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، بات کو آسان کرتے ہوئے آپ کو سمجھاتے ہوئے اپنے اگلی مسئلہ حاضر کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائیے گا، شاعر نے خوبصورت لکھا ہے معطل استعمال ہوا ہے. معطل کا مقصد کیا ہے، توجہ فرماتے ہوئے اگر پولیس آفیسر اپنے جونیئر آفیسر کی ڈیوٹی لگاتا ہے، آپ نے فلاں جگہ پہ ڈیوٹی کرنی ہے، اور اگر وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا اس کو فرسٹ وارننگ ملتی ہے، اس کے بعد سیکنڈ وارننگ ملتی ہے، پھر تھرڈ وارننگ ملتی ہے، اس کے بعد اسے معطل کر دیا جاتا ہے. اب توجہ فرمائیے گا، معطل کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب اگلا مسئلہ جس کو سمجھ میں آ جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہے گا سبحان اللہ. میں نے کہا بچپن سے ہوں میں تو آلے نبی کا نوکر. ارے جو اچھا ملازم ہو کبھی معطل نہیں نہیں ہوتا. آئیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد عدنان صاحب